یہ بھی تو اللہ نے کہا ہے. جو برائی کرے گا اس کو اس برائی کی سزا ضرور ملے گی. میں یہاں سو تو پھر ہم برائی کیوں کرتے ہیں؟ سوچ نہیں پاتے. اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ آگ کا تو یقین ہے کہ آگ جلا دے گی، پانی کا یقین ہے کہ وہ ٹھنڈا کر دے گا، زہر کا یقین ہے کہ وہ مار دے گا. برائی پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ کتنی زبردست اللہ نے بات کی ہے کہ اس کی سزا ضرور ملے گی. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی اس ذہن میں بمبازی کی جا رہے ہیں، برائی بس دیکھی جائے گی جی آگے جو کچھ ہوگا. یہاں تھوڑی سزا ملنی ہے، سزا تو وہاں ملنی ہے. تو شاید کہتے ہیں عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یعنی یہ نہیں کہ بھائی حشر پہ جا کے اس کا ہمیں سزا ملے گی. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود ہی اس کی سزا دیتی ہے. زندگی خود ہی اس کی سزا دیتی ہے. تو زندگی میں انسان جو ہے وہ خود ہی ان کی سزاؤں کو بھگتتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. ایسی زندگی گزارنی ہے ہم نے، یہاں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی. مومن ہو کے تصور کر سکتا ہے کہ برائی اس کے سامنے ہو رہی ہو یا برائی دیکھ رہا ہو یا اس کے گھر میں برائی ہو اور توقع کرے کہ مجھ پہ کوئی اللہ کی پریشانی نہ ہے، عذاب نہ ہے. یہ بہت ناممکن چیز. جیسے آپ آگ میں ہاتھ ڈال دیں، آگ کی تاثیر ہے، اللہ نے کہا جلے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک برائی ہم کر رہے ہیں دوائی نہیں لائے گی جب تک یہ میری فرما برداری کرتے رہے، میری اطاعت کرتے رہے. میں ایک ایک لمحے پہ ان کی نعمتیں اتارتا تھا، ان پہ فضل اتارتا تھا، ایسی ایسی نعمتیں دیتا تھا. زمین کی مجال نہیں تھی جو ان کو ایک سال میں 3 فصلیں دیتی تھی. ایک درخت کئی دفعہ پھل نکالتا تھا. جیسے آپ کے آم 3 دفعہ درخت آپ آم دے رہے ہیں الحمدللہ. یہ جو بکریاں تھیں، گائیں تھیں، یہ دن میں ہر وقت دودھ دیتی تھیں اور ان کی نہروں کے اندر خوب میٹھا پانی تھا. بارشیں جب چاہتے تھے بارشیں رکھا تھا، کیونکہ میرے فرما بردار تھے. بس پھر ان پہ جو شیطانی چڑھی اور نافرمانی کرنا شروع کری تو پھر اللہ نے اپنا اصول بتایا کہ پھر میں آہستہ آہستہ اپنی نعمتوں کو کم کرتا چلا جاتا ہوں. اللہ اکبر. یکدم نہیں بلکہ کیا آہستہ آہستہ نعمتوں کو کم کرتا ہوں. اور کرتے کرتے پھر یہ حساب ہو جاتا ہے جو تم نے دیکھا ہے. وہ قومیں ویران ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کے تقدس ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کی کتنی عزت ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ بھولا و سبق اس کو یاد ہی کر لیں ہم لوگ کہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب تک اللہ کی نافرمانی ہوگی کسی قسم کی بھی ہمارے اوپر، ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے ملک میں، ہماری بستیوں میں، کہ اللہ تعالیٰ کی کرم اور رحمت آ سکتی ہے. اس کے انتظار کرو کہ گناہ کی سزا ملنے والی ہے اور مل کے رہے گی. یہ بزرگ تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ یہ نہیں کہ اس کو دولت میں ڈاکے ڈال دیتا ہے یا بینک بند کر دیتا ہے. یہ تو آپ دیکھنا سارے اللہ کو نہیں مانتے لوگ. نہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے اپنی محبت والی چیزوں کو دور کرتا رہ جاتا ہے. کتنا بڑا عذاب ہوا کہ اس کو ذکر کی توفیق دے کے ذکر سے اس کو دور کر دے. اللہ اکبر. وہ تو مردگی ہو گیا انسان. جب یہ کیفیت انسان میں اترتی ہے یا چلو یہیں کر لیتے ہیں ذکر، کیا اس سٹیٹس سے جو اللہ نے رکھا ہے. جیسا تہجد پہ تو اٹھ رہا ہے وہ، لیکن تہجد پڑھنا قرآن کہاں گیا؟ تہجد تو کر رہے اور لذت کہاں گئی؟ جب تو ہاتھ میں اٹھاتا تھا تو تیرا گریا طاری ہوتا، وہ گریا کہاں گیا؟ وہ اللہ کی حضوری کہاں گئی؟ جس وقت یہ دیکھے آدمی کہ کوئی ایسی چیز میں رکاوٹ بن گئی ہے کہ اس چیز پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے میرے، جو اللہ کی محبت جہاں سے شروع ہوتی تھی، جو سائن آف لو ہے اللہ کا، اللہ کی محبت کی جو نشانی تھی. اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. سب سے بڑی نشانی ہے. یاد کر رہے ہیں آپ اللہ کو، اور ہر ایک کو تو توفیق دیتا نہیں اللہ پاک، اور ہر ایک کرتا نہیں کیونکہ فرض تو ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں جب مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے کیفیت بیان کر رہے ہیں، حضوری دیکھیں ان کی. کہتے ہیں جب مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کیسے محسوس ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے اثرات
میں اپنی بیوی میں دیکھتا ہوں، اپنی اولاد میں دیکھتا ہوں، اپنے غلاموں میں دیکھتا ہوں، اپنی باندی میں دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ جو میرے جانور ہیں ان میں بھی دیکھتا ہوں کہ ان میں نافرمانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ کی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو ساری قوم کو اللہ نافرمان کرتا ہے۔